الدور الرابع، چوتھا دور جو ہے پھر حرکت کا دور ہے، حرکت العقل ثانیہ، عقل پھر حرکت کر رہی دوسری مرتبہ، بین المعلومات، ان معلومات کے درمیان جو اس کے پاس خزانہ شدہ ہیں، ذخیرہ شدہ ہیں۔ کیسے حرکت کر رہی ہے؟ للفحص عنہا، ان معلومات کو تلاش کرنے کے لیے جستجو کر رہی ہے، ان معلومات کو تلاش کر رہی ہے، وتالیف ما یناسب المشکلہ، اور ان معلومات کو تعلیف دے رہی ہے کہ جو مناسبت رکھتی ہیں مشکل کے ساتھ، ویصلح لحلہ، اور وہ معلومات صلاحیت رکھتی ہیں مشکل کے حل کرنے کے لیے۔ بس اس دور میں حرکت کے کا جو عقل کا حرکت کرنا ہے وہ ان معلومات کے درمیان ہے کہ جو معلومات کا تلاش کرنا ہے، جستجو کرنا ہے مناسب معلومات کا، اور ان معلومات کو جو مناسبت رکھتی ہیں حل مشکل کی، ان کو تالیف کرنا، ترکیب دینا، اور ان کو مشکل کی حل کے لیے جو ہے اکٹھا کرنا ہے، نظم دینا ہے۔ اور پھر پانچواں آخری دور ہے الدور الخامس، حرکت العقل، یہ پھر عقل کی حرکت کا دور ہے۔ بس عقل کی تین حرکت ہیں، تین دوروں کا تعلق عقل کی حرکت سے ہے، یہ بھی عقل کی حرکت کا دور ہے۔ ثالثاً، تیسری مرتبہ، من المعلوم الذی استطاع تالیفہ مما عندہ الی المطلوب، اب یہ جو ہے تیسرا دور ان معلومات سے کہ جن کو اس نے تالیف دے لیا ہے، اپنے یہاں قادر ہو گیا ہے، مستطیع ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے ان معلوم کو کہ جو مشکل کی نوع کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان کو تالیف دے، اس معلوم سے حرکت کرنا ہے عقل کا، الی المطلوب، اس مطلوب تک۔ مطلوب ہمارا کیا تھا؟ وہ مجہول غائب، کہ جس کو ہم درک کرنا چاہتے تھے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے تھے، تو عقل کا معلوم سے حرکت کر کے آنا ہے دوبارہ اس مطلوب مجہول تک۔ وہذہ الادوار الثلاثۃ الاخیرہ، اور یہ پانچ دور جو ہیں، جو یہ آخری تین دور جو ہیں، اب الحرکات الثلاث، یا تین حرکتوں کے دور، آخری تین دور کے ہیں یا آخری تین حرکتیں کے ہیں، تینوں حرکتیں، یہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ جو تین دور ہیں، یہ جو ہیں جو عقل کے حرکت کرنے کے دور ہیں، عقل کی حرکت کرنے کے جو تین دور ہیں، ہی الفکر و اب النظر، یہی فکر و نظر ہیں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو ہم نے اوپر تعریف کی تھی عقل کی کہ حرکت، فکر و نظر کی کہ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، کہ عقل کا حرکت کرنا معلوم اور مجہول کے درمیان، یہ وہی تین عقل کی حرکتوں کے دور ہیں کہ عقل حرکت کرے من المجہول الی المعلوم، پھر عقل حرکت کرے بین المعلومات المخزونۃ عندہ، اور پھر عقل حرکت کرے من المعلوم الی المجہول۔ یہ جو تین حرکت کے دور ہیں در حقیقت یہی فکر و نظر ہیں، کیونکہ یہ تین دور جو ہیں جب تک نہیں گزریں گے انسان اس چیز کو درک نہیں کر سکتا کہ جس کو مطلوب کو درک کرنا چاہتا ہے، مجہول کو جاننا چاہتا ہے۔ پہلے جو دو دور تھے، مشکل سے روبرو ہونا اور مشکل کی نوع کو پہچاننا، ان کا تعلق اس فکر و نظر سے نہیں ہے، لیکن جب تک وہ دو دور نہیں ہوں گے، مشکل سے روبرو نہیں ہوگا، مشکل کے نوع کو نہیں جانے گا، تو فکر و نظر کے یہ جو تین حرکتوں کے دور ہیں، یہ ضرور ان کا وقت ہی نہیں آئے گا۔ ان کا وقت ہی جب ہے کہ جب کوئی مشکل مواجہ ہو، کوئی مشکل روبرو کھڑی ہو، اور انسان اس مشکل کی نوع کو بھی شناخت کر لے، جان لے۔ اب یہ ہے کہ علم ضروری اور علم کسبی اور نظری کا دور شروع ہوتا ہے، فکر و نظر کا دور شروع ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس مشکل کو حل کرے۔ وہذا معنی حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، اور یہی جو تین حرکتیں ہیں در حقیقت یہی عقل کا معلوم اور مجہول کے درمیان حرکت کرنا ہے۔ وہذہ الادوار الخمسہ، اور یہ جو پانچ دور ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں، یہ پانچوں ادوار قد تمر علی الانسان فی تفکیرہ، بسا اوقات انسان کی فکر پہ یہ پانچ دور گزرتے ہیں، انسان ان پانچ ادوار سے گزرتا ہے، وَهُوَ لَا يُشْعِرُ بِهَا، در حالانکہ وہ انسان اس کا شعور بھی نہیں رکھتا، احساس بھی اس کو نہیں ہوتا، نہیں سمجھتا کہ میں نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ان پانچ ادوار کو طے کیا ہے، ان پانچ ادوار سے گزرا ہوں۔ اتنی سریع اور اتنی تیزی سے یہ انسان کے عقل میں اور انسان کے ذہن میں دور گزرتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی مشکل سامنے آئی، مشکل کی نوع کو سمجھا، فوراً عقل جاتی ہے معلومات کی طرف، معلومات میں سے مناسب معلومات کو ڈھونڈ کے آ جاتی ہے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ اتنے سریع یہ دور گزرتے ہیں، تیزی سے دور گزرتے ہیں، تو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ پانچ دور اپنے ذہن میں، اپنی فکر میں طے کیے ہیں۔ فَإِنَّ الْفِكْرَ يَجْتَازُهَا غَالِبًا بِأَسْرَعٍ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ، کہتے ہیں کہ فکر جو ہے غالباً ان پانچ ادوار کو طے کرتی ہے، گزرتی ہے چشم زدن میں، پلک جھپکنے سے بھی زیادہ سریع، کہ جتنی دیر میں انسان
چشم جو ہے اپنی جھپکتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، چشم زدن میں پلک جھپکنے میں بھی سے بھی پہلے اس سے بھی زیادہ سریع انسان ان 5 ادوار کو سے گزر جاتا ہے. الا انہا بنا بر اس کے کہ لا یخلو منہا انسان فی اکثر تفکیرات ہی، کہ انسان جو ہے کوئی بھی انسان ہو وہ انسان اپنی اکثر تفکیرات میں ان ادوار سے خالی نہیں ہے، کیونکہ انسان پوری اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر ان مشکلات سے روبرو ہوتا ہے، اور جب اس کے مشکلات سے روبرو ہوتا ہے تو اس کی فکر میں اکثر تفکیرات میں یہ ادوار گزرتے ہیں. کوئی بھی انسان ہو نہیں سکتا کہ وہ جو ہے مشکلات سے روبرو نہ ہو، لیکن یہ جو ہے جو ادوار ہیں اس کی فکروں میں اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ وہ اس کا احساس بھی نہیں رکھتا. الا انہا بنا برسکے کے یہ ادوار جو ہیں لا یخلو منہا انسان، ان ادوار سے انسان خالی نہیں ہے، فی اکثر تفکیرات، یہ اپنی اکثر تفکیرات میں، اپنے اکثر غور فکر کرنے میں. ولذا قلنا ان الانسان مفطور علی التفکیر، اسی وجہ سے ہم نے مدخل میں ابتدائے گفتگو میں جہاں مرحوم مظفر نے منطق کی اس بحث کا آغاز فرمایا تھا وہاں بیان کیا کہ انسان جو ہے فطرتاً تفکیر پر خلق کیا گیا، انسان فطرتاً فکر کرنے والا ہے. تو کیونکہ یہ انسان فطرتاً فکر کرنے والا ہے تو لہذا جیسے ہی کسی مشکل سے روبرو ہوتا ہے فوراً اس کی فکر میں یہ 5 دور گزرتے ہیں اور انسان اس مشکل کو حل کر لیتا ہے. نام من لہو قوت الحدث، ہاں جس کے لیے قوت حدث ہے، قوت حدث اس کی جو ہے رکھتا ہے. یستغنی عن الحرکتین الاولین، وہ پہلی 2 حرکتوں سے جو عقل کی 3 حرکتیں تھیں، مشکل کی نو کو پہچاننے کے بعد عقل کا اس مجہول سے معلوم کی طرف جانا اور معلومات میں چکر لگانا، مناسب معلومات کو تلاش کرنا اور تعلیف دینا، ان 2 حرکتوں کے دور سے، ان پہلے 2 حرکتوں سے وہ قوت حدث رکھنے والا بے نیاز ہے. یستغنی عن الحرکتین الاولین، پہلی 2 حرکتوں سے، یعنی جو تیسرا اور چوتھا دور تھا ان 5 ادوار میں سے، ان سے وہ بے نیاز ہوتا ہے. وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ رَاسًا بِحَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وہ جو ہے ایک دم سے یک مرتبہ ایک ہی مرتبہ میں ابتدائی طور پر بھی ایک ہی حرکت میں جو آخری حرکت ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے من المعلومات الی المجہول، ان معلومات سے جو اس کے پاس ہیں ان سے فوراً مجہول کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. ایک ہی حرکت ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ 2، پہلا دور ہوتا ہے یعنی مشکل اس کے سامنے آتی ہے، مشکل اگر نہیں آئے گی تو پھر حرکت کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، پہلی بس اس کے ہوتی ہے کہ مشکل سے روبرو ہوتا ہے. جیسے ہی کسی مشکل سے روبرو ہوتا ہے کیونکہ اس کا ذہن اتنا قوی ہے، قوت حدس کا مالک ہے، تو فوراً نوع مشکل کو بھی جانتا ہے. اس کی عقل جو ہے پہلے ہی ان معلومات کو جو مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان کو دستہ بندی کیے ہوئے ہیں، ان کو تقسیم کیے ہوئے ہیں، معلومات پہلے ہی اس کے پاس مرتب ہیں، تو فوراً جیسے ہی مشکل سے روبرو ہوتا ہے عقل ان معلومات سے فوراً حرکت کر کے مجہول تک آتی ہے اور مشکل کو حل کر دیتی ہے، مجہول کو حل کر دیتی ہے. تو بس یہ ایک حرکت ہوتی ہے، لیکن مواجہ مشکل والا پہلا دور وہ بھی لازم ہے. وہا زمان الحدث، اور یہ معنی ہے حدث کا، وہا زمان الحدث سے، اور یہی حدث کا معنی ہے فلذالک یکون صاحب الحدث القوی، اسی وجہ سے ہے کہ وہ شخص کے جو حدث قوی کا مالک ہے، حدث قوی والا ہے، اسرع تلقیا للمعارف والعلوم، وہ علوم و معارف کو لینے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، اس کی جو معارف اور علوم کو درک کرنا ہے وہ زیادہ سریع اور زیادہ تیز ہے. کیوں؟ کیونکہ صاحب حدث قوی ہے، حدث قوی کا مالک ہے. بل هو من نوع الالہام و اول درجات ہی بل هو من نوع الہام، بلکہ یہ جو ہے صاحب حدث قوی والا جو ہے ایک طرح سے الہام کی نوع اس کو ہے، اس کو جو ہے الہام کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ قوت حدث رکھ دی ہے، اتنی قوی فکر والا ہے کہ گویا الہام ہو جاتا ہے اس کو فوراً اس مشکل کو حل کرنے کا، اور معلومات فوراً اس کے ذہن میں خطور کر جاتی ہیں، آ جاتی ہیں. یا الہام سے تعبیر کریں یا الہام کے درجات کا پہلا درجہ ہے، ابتدائی درجات میں ہے، وہ اول درجات ہے یا ابتدائی درجات میں، ولذالک، اور اسی وجہ سے ہے ایذن جعل القضایا الحدثیات من اقسام البدیہیات، اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ان قضایا کو جو حدثی ہیں، قضایا حدثیات سے جن کو تعبیر کیا جاتا ہے، منطقی نے ان کو قرار دیا ہے اقسام بدیہیہ سے، کہ کیونکہ یہ صاحب حدث قوی والا جو ہے اس کے نزدیک وہ جو قضایا حدثی ہیں وہ بدیہی ہیں، ایک مرتبہ میں بغیر غور و فکر کے، بغیر
تعمل کے، عقلی پریکٹیکل کے بغیر وہ جو ہے ان کو حل کر لیتا ہے، لہٰذا یہ اس کے نزدیک بدیہی ہیں۔ لأنہا کیونکہ یہ جو قضائے حدسیاں ہیں، تحصل بحرکت واحدۃ مفاجأۃ من المعلوم الی المجہول عند مواجہۃ المشکل، کیونکہ یہ جو ہے قضائے حدسیہ تحصل بحرکت واحدہ، ایک ہی حرکت کے ساتھ حاصل ہو جاتے ہیں۔ کون سی حرکت؟ وہی آخری حرکت کہ جو ہم نے بیان کی کہ یہ جو حرکت کے ادوار میں سے آخری حرکت تھی، اسی ایک حرکت کے ساتھ یہ جو قضائے حدسیاں حاصل ہو جاتے ہیں، مفاجأۃ ایک مرتبہ یکدم سے اچانک، من المعلوم معلوم سے وہ حرکت ہوتی ہے، الی المجہول مجہول کی طرف، وہ جو مشکل مجہول تھی اس کی طرف آتے ہیں۔ کب؟ عند مواجہۃ المشکل، لیکن مشکل سے مواجہ ہونا، مشکل سے روبرو ہونا ضروری ہے کہ جب یہ مشکل سے مواجہ ہوگا، یعنی پہلی حرکت کا پہلا دور اس پہ گزرے گا کہ مشکل اس کے روبرو آ گئی، تو فوراً جو ہے ایک ہی حرکت کے ساتھ یہ جو ہے معلوم کی طرف سے مجہول کی طرف منتقل ہو جائے گا، من دون کسب وسعی فکری، بغیر اس کے کہ وہ جو ہے کوئی تلاش کرے، زحمت کرے اور فکری کوشش کرے۔ فلم یحتج، پس وہ محتاج نہیں ہے، فلم یحتج الی معرفت نوع المشکل، پس وہ معرفت نوع مشکل کا بھی محتاج نہیں ہے کہ مشکل کی نوع کو شناخت کرے، پہچانے کہ مشکل کا تعلق کس نوع سے ہے، ولا الی الرجوع، اور نہ وہ رجوع کرنے کا محتاج، الی المعلومات عندہ، کہ جو معلومات اس کے پاس پہلے سے اکٹھی ہیں، ذخیرہ شدہ ہیں، وفحصها و تالیفها، اور ان معلومات میں جستجو کرنا اور ان کو تعلیف دینے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ نہ اس پر دوسرا دور لازم ہے کہ وہ مشکل کی نوع کو پہچانے، اور نہ پہلی دو حرکتیں کہ وہ جو ہے رجوع کرے، یعنی جائے ان معلومات کی طرف جو حرکت کا پہلا دور تھا، اور جو حرکت کا دوسرا دور تھا کہ ان معلومات میں فحص کرے اور ان کو تعلیف دے، اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا قَالُوا، اسی وجہ سے وہ منطقی کہتے ہیں، إِنَّ قَضِيَّةً وَاحِدَةً قَدْ تَكُونُ بَدِيهِيَّةً عِنْدَ شَخْصٍ، کہ ایک ہی قضیہ، ایک ہی چیز جو ہے ممکن ہے کہ ہو ایک شخص کے نزدیک بدیہی، کیوں؟ کیونکہ صاحب حد سے قوی ہے، وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس چیز کو درک کر لے بغیر غور و فکر اور دقت کے، تو ایک ہی قضیہ جو ہے ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے نزدیک بدیہی ہو، نظریتاً عند شخص آخر، اور نظری ہو دوسرے شخص کی نسبت، کہ ایک قضیہ ایک شخص کی نسبت بدیہی ہو جبکہ دوسرے شخص کی نسبت نظری ہو۔ ولیس ذالک، اور یہ جو اختلاف ہے قضیے کی بدیہی اور نظری ہونے کا دو افراد کی نسبت، یہ نہیں ہے الا لان الاول عنده من قوت الحدس، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پہلے کے پاس ہے حد سے کی قوت حد سے قوی ہے، وہ حد سے قوی کا مالک ہے، ما یستغنی به عن النظر والکسب، جس کی وجہ سے حدس کی وجہ سے وہ حدس کی قوت کی جس کی وجہ سے وہ کسب و نظر کا محتاج نہیں ہے، کسب و نظر سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ تو پس کیونکہ قوت حدس رکھتا ہے جس کی وجہ سے نظر و کسب کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے اس سے، تو اس وجہ سے اس کے نزدیک وہ قضیہ بدیہی ہے۔ اے ما یستغنی به عن الحرکتین الاولین، یعنی وہ صلاحیت ہے اس کے پاس کہ جس کی وجہ سے وہ پہلی دو حرکتوں سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے، دون الشخص الثانی، علاوہ دوسرے شخص کے کہ وہ جو جس کے نزدیک وہ قضیہ نظری ہے، فإنه يحتاج إلى هذه الحرکات الثلاث، کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ محتاج ہے ان تینوں حرکتوں کے دور کا۔ پہلی حرکت بھی چاہیے کہ مشکل سے مجہول سے معلوم کی طرف جائے، معلومات میں چکر لگائے، معلومات میں فحص و جستجو کرے اور ان کو تعلیف دے، اس کا ہی محتاج ہے، اور پھر معلوم سے مجہول کی طرف آئے، مشکل کو حل کرنے کے لیے اس کا ہی محتاج ہے۔ بس یہ شخص جو ہے یحتاج إلى هذه الحرکات الثلاث، تینوں حرکتوں کا جو ہے محتاج ہے، لتحصیل المعلوم، تاکہ وہ معلوم کو حاصل کرے، بعد معرفت نوع المشکل، مشکل کی نوع کو پہچاننے کے بعد۔ پس مشکل کی نوع کا بھی پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ صاحب حد سے قوی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے معرفت نوع مشکل بھی اس کے لیے ضروری نہ ہو۔ تو پس ایک ہی قضیہ ایک شخص کے نزدیک بدیہی اور ایک شخص کے نزدیک نظری ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔